بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ یہ اسی زجر کی تفصیل ہے، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی دلیل نقلی کے، کتاب منیر۔ کتابیں تو پیش بہت کرتی ہیں لیکن کتاب منیر نہیں پیش کر سکتے۔ کتابیں تو بہت پیش کریں گے لیکن کیا کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کتاب منیر۔ کتاب منیر وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے منزل ہو، کیونکہ نور والی کتاب وحی والی کتاب ہے، بابوں والی کتابیں بے نور ہیں، المحند بے نور ہے، ساری کتابڑیاں بے نور ہیں، اور نور والی کتاب کون سی ہوتی ہے؟ جو منزل من اللہ ہو۔ اس لیے فرمایا ان کے پاس عقلی دلیل بھی کوئی نہیں، وحی والی دلیل بھی کوئی نہیں، بلا کتاب منیر، اور کتاب منیر بھی، دلیل نقلی بھی کسی نبی کی بات یا کسی کتاب کی بات بھی نہیں ہے، اور ہے کیا؟ ثانیہ اطفہی، ثانیہ یہ حال ہے، جو جادلو کی ضمیر سے ملا کے معنی کرو، حال ہونا اس مجادل کا، حال ہونا اس مجادل کا، حال ہونا اس مجادل کا کہ ٹیڑھی کرنے والا ہے۔ اطفہی، اطفہی اپنا پہلو، اپنی گردن، کیوں؟ لے یذلہ، کبھی آپ نے گدھے کو دیکھا ہو؟ گدھے کی کئی حالتیں، آپ تھک گئے، اس کا مطلب بابا جی تھکا ہوا ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، گدھے کی ایک حالت ہوتی ہے کہ وہ رسی سے نکل جاتا ہے اور کھیت میں جاتا ہے، خوب سیر ہو کے کھاتا ہے، صحیح کھا کے پھر دیکھتا ہے بھئی مالک آ رہا ہے، تو پھر وہ گدھا جو ہے وہ گردن ٹیڑھی کرتا ہے، بھاگتا ہے، آگے سے بھی آوازیں ہوتی ہیں، پیچھے سے بھی آوازیں ہوتی ہیں، اور مالک جو ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے بھئی تیرے گھاس کھانے کا اتنا ارمان نہیں جتنا گردن ٹیڑھی کرنے کا ہے۔ بالکل ٹیڑھی، ٹیٹے بھی لگائے گا اور گردن بھی ٹیڑھی کرے گا۔ یہ ہے ثانیہ اطفہی، تو یہ ہے بدعتی مناظر، یہ ہے مشرک مناظر کی حالت۔ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، اسی گدھے کی طرح گردن مروڑے گا، اور کبھی اوپر سے آوازیں، کبھی نیچے سے آوازیں، اوپر نیچے والی سب ایک جیسی آوازیں ہوں گی، اور پھر دوڑے گا اور اوپر نیچے یہی آواز، تیرے مولوی نے لکھا، بزرگ نے لکھا، کابر نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، بس یہی ہے ثانیہ اطفہی۔ یہ حال ہے مجادل سے، موڑنے والا ہے اپنی گردن کو، لیذل عن سبیل اللہ، یہ غرض مجادلہ تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ، یعنی توحید سے، اللہ کی راہ کاٹے اور لوگوں کو وہ دھوکہ دے اور ذلیل کرے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 26۔ بھائی ان کو میں نے کہا ہے، آپ کو کوئی اور بات کی ہے، بہت سادہ ہے، تائید کے درمیان یہ کام ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی 248
بہم یا ہاں دیکھو یجادلونک حتی اذا جاؤک، حتیٰ کہ جب پہنچتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک کا جھگڑا کرتے ہیں، اور بہم یہ ہے غرض مجادلہ، ہم ینہون عنہ و ینأون عنہ، پڑھو ہم ینہون عنہ و ینأون عنہ، اور وہ مجادلین کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، ینأون عنہ، خود بھی قرآن سے رکے ہیں، دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں۔ ان یہلکون الا انفسہم وما یشعرون، یہ مجادلے کی غرض ہے۔ اور جہاں پر کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد سبیل القرآن والسنہ اور سبیل التوحید ہے، اللہ کی راہ سے۔ آگے ذرا دیکھ رہے ہیں، لہو فی الدنیا خزیٌ، لہو واسطے ایسے مناظر کے، لہو واسطے اس مجادل کے، پھر دنیا خزیٌ، دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، عذاب آگ کا، قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ بے عزتی اور رسوائی ہے، قتل یا بے عزتی اور لاجواب ہونا، ذالک بما قدمت تذلیل مجرمین، یہ اس لیے ہے کہ بما قدمت کے ساتھ اس کے کہ آگے کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، ان اللہ سے پہلے فعل مقدر ہے، اعلموا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور تاکہ جانو تم کہ نہیں اللہ ذی ظلم، کیا معنی کیا میں نے؟ ذی ظلم نہیں ہے، واسطے اپنے بندوں کے۔ ظلام کا جو وزن ہے نا فعال کا، یہ کبھی مبالغے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی یہ وزن ہوتا ہے صرف نسبت کے لیے۔ تمار، خباز، تمار، یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نسبت کے لیے۔ تو یہاں ظلام کا معنی ذو ظلم، یہاں مبالغے والا معنی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم کرنے والا، ذرا بھی ظلم کرنے والا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بہت ظلم نہیں کرتا، تھوڑا بہت کرتا ہے۔ یا اگر مبالغے والا معنی لینا ہے تو یہ مبالغہ فی نفی ہوگا کہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں، سمجھ گئے؟ لیسا بے ظلام، ظلام، میں یجادلو پہ عبارت ہے، میں یجادلو کی عبارت ذرا دیکھ لو کدھر ہے؟ میں یجادلو فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ ہاں بھائی، لما ذکر تعالی حال الضلال الجہال المقلدین، ذکر فی هذه حال الدعاة الى من رؤوس الکفر والبدع، یہاں اللہ نے ہیڈ کو کافروں اور بدعتیوں کے رؤوس کو بیان کیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یجادل فی اللہ بغیر
علم، یہ عبارت آپ جیسے بزرگوں کے لیے ہے، کیونکہ میں نے جب کہا نا علماء سو تو کوئی مجھے آنکھ کی کنی سے دیکھ رہے تھے، یہ معنی کہاں سے لائے؟ ہاں یہ معنی سارے لکھے ہیں، یہ دیکھو، من بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر بلا عقل صحیح ولا نقل صحیح سریع قطعی ثبوت قطعی دلالت بل بمجرد الرأی بل ہوا، یہ کون ہے؟ ابن کثیر ہے۔ ثانیہ اتپے ہی اپنی گردن کو مروڑنے والا تکبر کی وجہ سے، تکبر لتکبر ہی گردن اکڑانے والا، مجاہد قتادہ کہتے ہیں لاب یا انو کے ہی اپنی گردن کو ٹیڑھا کرنے والا، یہ صرف اسی گدے پہ منطبق ہے۔ مورزن اما یدعا الیہ تکبرا، جس کی دعوت دی جائے توحید کی یہ تکبر کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ابن جریج وہ کیا؟ یعرض عن الحق کے تکبرا، اطف کہتے ہیں جانب کو، سیڈ اور جانب، اور اطفر رجل جانباؤ عن یمین و شمال وهو الموضع الذي يعطفه الانسان، یعنی جس کو وہ موڑتا ہے، اور یمیلہ عند الاعراض عن الشیء، اس کی نظیر ہے آگے آ رہی ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا ولّا مستکبرا، ڈھوئی ہلاتا ہوا جاتا ہے، دودھ تاریخ الصلبین ہے، الیتین کو ہلاتا ہے اور بھاگتا ہے۔ عن ابن عباس فی قولی ثانیہ اتفہی لیذل عن قال هو صاحب البدعۃ، کون مراد ہے؟ بدتی، صاحب البدعۃ۔ اور آگے فرماتے ہیں آیت دلالت کرتی ہے ان الجدال مع العلم والہدى والکتاب المنیر حق حسن، الکبیر راضی کی عبارت ہے، دلائل کے ساتھ مناظرہ کرنا یہ حق اور حسن ہے، سمجھ گئے؟ حق اور حسن ہے۔ آگے کیا رہا ہے؟ لیذل ہو گیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔